برطانیہ میں انسانی حقوق کے قوانین کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ایسے افراد جن کو برطانیہ میں رہتے ہوئے 20 سال ہو گئے وہ قانونی طور پر شہریت حاصل کرنے کے اہل ہیں، لیکن ان کو اپنی موجودگی ثابت کرنا ہوگی۔ ان خیالات کا اظہار ماہر قانون سولیسٹر قمر بلال ہاشمی نے دنیا نیوز فورم میں کیا۔ ہیڈ آف انٹرنیشنل نیوز آپریشن اظہر جاوید سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بچوں کے حوالے سے ہوم آفس نے قوانین میں نرمی کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا نیوز لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں اظہر جاوید اور آج ہم آپ کو دنیا نیوز لیگل فورم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم مختلف ایشوز پہ آپ سے بات کرتے ہیں، امیگریشن کے حوالے سے، ہیومن رائٹس، فیملی ایشوز اور ڈفرینٹ پہ، لیکن جو آج بات کریں گے وہ ہے ہیومن رائٹس۔ ہیومن رائٹس کے حوالے سے برطانوی حکومت قوانین میں کچھ چینجز کرنے جا رہی ہے اور انہی چینجز کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیوز میں قمر بلال ہاشمی صاحب، سولیسٹر ہیں۔ ریسنٹلی ان کو بار میں کال کیا گیا اور ان کو آپ بیرسٹر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن سولیسٹر کا ان کا تجربہ ہے، تقریباً 20 سال سے یہ کام کر رہے ہیں اور ایڈم برنارڈ سولیسٹر کے ڈائریکٹر ہیں۔ خوش آمدید آپ کو ہاشمی صاحب۔ شکریہ عاظر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ ہاشمی صاحب، ہیومن رائٹس ایک بڑا وسیع سبجیکٹ ہے اور اس کو ہمیشہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ تنقید کا بھی نشانہ بناتے رہے ہیں اور لوکل لوگ کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کو لے کے ہمارے سسٹم کو ابیوز کیا گیا ہے۔ ایک تو آپ ہمیں بتائیں کہ جو ریسنٹ چینجز ہونے جا رہی ہیں اس کا ذرا تھوڑا سا خاکہ بتائیں اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیں کہ ہیومن رائٹس کیسے ایفیکٹ کرتا ہے امیگریشن رولز۔ اظہر صاحب، جو ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے شروع سے بڑا کنٹروورشل رہا ہے، اسپیشلی اگر امیگریشن ہسٹری دیکھی جائے یو کے کی تو اٹس بڑی اپس اینڈ ڈاؤنز پہ ہوئے۔ اسپیشلی مائک اوبرائن 1996 بڑا فیمس ایشو تھا جس میں انہوں نے آرٹیکل 8 پہ بڑا کام کیا اور بچوں کے لیے 7 years پالیسی متعارف کرائی، جس کے بعد یہ رول ایوالو ہوتا گیا۔ اس میں ڈفرینٹ چینجز آئیں، کنزرویٹو پارٹی آئی، لیبر پارٹی آئی، پھر کنزرویٹو پارٹی آئی۔ انہوں نے ہر دور میں اپنے حساب سے ان رولز میں چینجز کی۔ ایٹ دا مومنٹ پچھلے کچھ مہینوں سے اس پہ کافی لیدی ہوئی ہے۔ بریگزٹ کے بعد موسٹ لائکلی لکس لائک کہ برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف توجہ دینے کی کوشش کر رہی ہے جو آلریڈی یو کے میں اسٹرینڈڈ ہیں یا کافی عرصے سے یو کے میں ٹائم گزار چکے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امیگریشن رولز میں ڈیلیز آر آلویز آن دا ایپلیکنٹ سائڈ، یہ کریکٹ ہے۔ اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اگر بچے یو کے میں پیدا ہوں اور 7 سال گزار لیں تو ان کے لیے انہوں نے DP 96 کی جو ایولیوشن ہوا اس کے بعد رولز ایسے آئے کہ وہ لوگ اپنے بچوں کی بیس پہ یا بچوں کے ویلفیئر کے انٹرسٹ کے لیے ان کے لیے انڈیفینٹ ٹورڈز ڈسکریشنری لیو ٹو ریمین اور ہیومن رائٹس کی بیس پہ اسٹے کے لیے اپلائی کر سکتے تھے۔ ریسنٹلی پچھلے کچھ مہینوں سے ان میں مزید ڈیولپمنٹس آئی ہیں جس میں انہوں نے مزید انٹروڈکشنز رولز انٹروڈیوس کیے ہیں اور کمنگ منتھس اور ویکس میں ان کو پراپرلی انفورس کیا جائے گا۔ وہ بچے جو یو کے میں پیدا ہوئے 7 سال گزار چکے ان کے لیے تو آلریڈی رولز موجود ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ جو بچے 10 سال گزار چکے ہوں وہ اپنے لیے اسٹریٹ اوے برٹش نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ آلریڈی رولز موجود تھے۔ ابھی جو نئے رولز آ رہے ہیں ان کو سیکوینس یہ ہے کہ جو بچے آلریڈی ڈسکریشنری لیو پہ چل رہے تھے اپنے پیرنٹس کے کر کے یا اپنے آپ کی بہاف پہ 7 سال گزارنے کے بعد، وہ 10 سال کے رول کے بجائے 2.5 سال کی ایکسٹینشن ہونے کے بعد اندر 2.5 سال کی ایکسٹینشن لے لیں اور 5 سال کی ایکسٹینشن کے بعد وہ اسٹریٹ اوے انڈیفینٹ کے لیے چلے جائیں۔ وہ 7 سال کے روٹ پہ آئے تھے پہلے یا وہ روٹین میں چل رہے تھے پہلے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو جو بچے ادھر پیدا ہوئے، جو بچے پیدا ہوئے وہ 7 سال گزار لیے، وہ اپنے لیے اور اپنے پیرنٹس کے لیے ڈسکریشنری لیو کی طرف جا سکتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ کہ جو بچے پیرنٹس کے ساتھ باہر سے آئے، ٹھیک ہے جی، اور ادھر پیدا نہیں ہوئے، اگر وہ 7 سال گزار چکے ہوں اور وہ اسٹل انڈر 18، وہ اگر اسٹل مائنر ہوں تو وہ بھی اپنے حساب سے ڈسکریشنری لیو کی طرف جا سکتے تھے۔ یہ رولز پرانے ہیں۔ اب جو نئی ڈیولپمنٹس آئی ہیں اس میں اچھی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے بچوں کے ساتھ یو کے میں رہ رہے ہیں اور ان کو 1 وے اور اندر ڈسکریشنری لیو مل چکی ہے۔ ڈسکریشنری لیو سے مراد ہے کہ 10 years روٹ جس میں 120 months انہوں نے گزارنے ہیں سیٹلمنٹ کے لیے۔ وہ لوگ اپنے بچے جو 2.5 سال گزار چکے ہیں پھر 2.5 سال گزارنے کے لیے بعد 5 سال پورے ہوئے، 5 سال جیسے ہی پورے ہوئے وہ اپنے لیے جا سکتے ہیں انڈیفینٹ کی طرف۔ اس میں پیراماؤنٹ جو آبسٹیکل تھا، جو پیراماؤنٹ ان کی جو کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے کہ انہوں نے ریلیکسیشن کی ہے سیکشن 55 جس کو لوکل گورنمنٹ ایکٹ کہتے ہیں، ویلفیئر آف دا چائلڈ، جس میں یہ پرائر موسٹ آبجیکٹ یہی ہے کہ بچے کے ویلفیئر کو دیکھا جائے کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے، وہ کتنا یو کے کی سوسائٹی میں اس سوسائٹی میں اپنے لیے ایک لائف بنا چکا ہے، کس قدر اس کی سوشل فیبرک میں کانٹیکٹس بن چکے ہیں، وہ اپنے فیوچر کے لیے رہ رہا ہے، اس نے زبان سیکھ لی ہے، اس کو لوکل کلچر یا سوسائٹی میں وہ اپنے روٹس ڈیولپ کر چکا ہے۔ تو ان چیزوں کو
फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बताई कि कुछ दिनों में अब इसको फॉर्मुलेट कर लेंगे और इट विल एक्चुअली इन एक्शन कि वो बच्चे अपने लिए टुवर्ड्स इनडेफिनेट 5 साल के बाद सेटलमेंट की तरफ चले जाएं। एक और चीज़ इसमें है कि जो पेरेंट्स जो कई दफ़ा आते हैं तो उनके लिए ह्यूमन राइट्स इशू जनरली अगर हम बात करें तो कई लोग 20-20 साल से भी बैठे हुए हैं और काफ़ी लोग एप्लीकेशन डालते ही नहीं हैं, डरते हैं कि शायद हमें प्रॉब्लम हो। तो आप इन लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि ह्यूमन राइट्स उन पे किस तरह लागू होता है, उनको अपनी एप्लीकेशन कैसे तैयार करनी चाहिए, कैसे वो सिस्टम का हिस्सा बने? Azhar Sahab, ये ऑलरेडी पार्ट ऑफ इमिग्रेशन स्टैट्यूट्स पैराग्राफ 276 उसके जो क्लॉजेज हैं वो क्लियरली बता रहे हैं कि जो लोग यूके में 20 साल गुजार चुके हों, लीगल या इलीगल, अगर वो जस्टिफाई कर पाएं, अब ये जो पॉइंट है उसको गौर करना है कि वो लोग कैसे अपनी एप्लीकेशन करेंगे। द बर्डन इज अपॉन द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट ने ये बताना है कि पिछले 20 ईयर्स से वो यूके में रह रहे हैं। सिंपली ये कह देना जी मैंने आया, मेरे पास पासपोर्ट है, इट्स नॉट सफिशिएंट। In other words, you have to prepare your case and you produce your case in a plate towards Home Office. Home Office को ये आपने जस्टिफाई कराना है कि मैं 20 साल से यूके में रह रहा हूँ, which is uninterrupted. 20 साल से मुराद हर महीने और हर साल का एविडेंस चाहिए होगा आपको। उसके साथ आपका नो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, 6 महीने से ज्यादा बाहर न रहे हो, और उसके बाद आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स क्लियर होने चाहिए। और 20 साल के एविडेंस से मुराद है कि हर महीने हर साल का एविडेंस चाहिए होगा आपको। एविडेंस से मुराद गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, किसी किस्म का प्रूफ विच शुड बी फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्स। अब ये नहीं कह सकते कि मेरे अंकल ने, मेरे कजन ने मुझे लेटर दे दिया है, दैट्स द वीकेस्ट सोर्स। वो एक इंडिपेंडेंट सोर्स से डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए जिसका आप कह सकते हो कि जिसका आपसे कोई ताल्लुक ना हो, मतलब बैंक, बिल्डिंग सोसाइटी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। अब देयर इज अनदर कैच। वो ये कहते हैं यार कि हम तो इलीगल, हम इतना पेपर किधर से लाएं। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स थे जब से शुरू से आए, उनका पेपर वर्क कंप्लीट है, दे हैव गैस, दे हैव इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव वाटर बिल्स वन वे और अनदर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आती है कि कई लोग इस ख्याल से भी नहीं जाते कि होम ऑफिस हमें पकड़ के ना बिठा ले। काफ़ी लोग हैं जो कुछ इश्यूज की वजह से, उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या करें, कि क्या वाकई होम ऑफिस पकड़ के बिठा लेता है या उनके लिए कोई रस्ता? अच्छा, पहली बात तो यह है कि होम ऑफिस पकड़ के बिठाने से मुराद ये है कि दे आर नॉट गोइंग टू होम ऑफिस इन पर्सन, दे आर सबमिटिंग एन एप्लीकेशन विच विल बी ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसके बाद उनके बायोमेट्रिक्स होंगे, जिसको पता है फिंगरप्रिंट्स स्कैनिंग होगी, उसके लिए उन्हें एक अपॉइंटमेंट मिलेगी। वाइल देयर केसेस एट द होम ऑफिस, टेक्निकली होम ऑफिस शुडंट टच देम। उन्हें होम ऑफिस उन्हें तंग नहीं करना चाहिए जिस टाइम तक दे हैव एग्जॉस्टेड देयर ऑल राइट्स, डिसीजन आ गया। इफ दे हैड अ राइट ऑफ अपील, while the appeal is existing, they shouldn't be refused, they shouldn't be denied. उनको पकड़ना नहीं चाहिए, होम ऑफिस को डिटेंशन में नहीं भेजना चाहिए। लेकिन परसेप्शन ये है कि होम ऑफिस उनको पकड़ के डिटेन भी कर सकता है, तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। दे हैव टू एक्सपोज देमसेल्फ टू सीक सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ फ्रॉम होम ऑफिस। बहुत शुक्रिया। कमर बिलाल हाशमी साहब सॉलिसिटर हैं, एडमबर्ग नॉर्थ सॉलिसिटर के डायरेक्टर भी हैं। आज उन्होंने बड़े तफसील के साथ ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो चेंजेस आ रही हैं, जो ऑलरेडी इश्यूज है, उस पर बात की। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए इशू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अमेरिकन नैयाद पाकिस्तान